نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین گرامی، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ بین الاقوامی قوتوں کا پاکستان کے حکمرانوں سے ایک مطالبہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو۔ اس مطالبے کے پیچھے کیا راز ہے، آج آپ کو وہ راز بتاتے ہیں۔ سامعین گرامی، پاکستانی قوم کا کشمیر کے بارے میں جو موقف ہے وہی موقف فلسطین کے بارے میں ہے۔ کشمیر کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ کشمیر یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، کشمیر پر انڈیا کا قبضہ ناجائز ہے۔ اسی طرح فلسطین یہ بھی مسلمانوں کی سرزمین ہے، فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ناجائز ہے۔ پاکستانی قوم ان دونوں جگہوں کے بارے میں ایک ہی موقف رکھتی ہے، لیکن بین الاقوامی قوتیں جب یہ مطالبہ کرتی ہے تو ان کا مقصد یہ ہے، ان کا راز یہ ہے کہ پاکستانی قوم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے۔ اس وجہ سے کہ جب اصولی طور پر پاکستان کا فیصلہ ہوا، کشمیر یہ پاکستان کا حصہ بن رہا تھا، لیکن کسی ایک مخصوص خاندان کی وجہ سے جو کہ ڈوگر خاندان کہلاتا تھا اور کشمیر پر اس کی حکومت تھی، لیکن اس نے اس کا الحاق انڈیا کے ساتھ کر دیا۔ جب اس نے کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ کر دیا تھا تو ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا اور ہمارے مجاہدین نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر کے اس کو پاکستان کے ساتھ ملحق کر دیا اور سری نگر کے دروازے پر پہنچے۔ جب وہ سری نگر کے دروازے پر پہنچے تو اقوام متحدہ درمیان میں کود پڑا اور اقوام متحدہ نے کہا یہ فیصلہ ہم کریں گے اور ریفرینڈم کے ذریعے کریں گے، یہ فیصلہ ہم کریں گے اور عوام جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ کرے گی۔ لیکن آج بھی اقوام متحدہ کے قراردادوں کے اندر وہ فیصلہ موجود ہے، لیکن اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ یہ حربہ استعمال کر رہی ہے تاکہ پاکستانی قوم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، ان کا موقف ٹوٹ جائے۔ لیکن پاکستانی قوم یہ غیرت مند قوم ہے، پاکستانی قوم یہ جاگی ہوئی قوم ہے، اور پاکستانی قوم جس طرح کشمیر کے مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہے تو اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کے بھی شانہ بشانہ ہے۔